سب سے پہلے تو آپ اپنی قربانی کریں. ایسا نہیں ہوگا. بعض ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک قربانی کی استطاعت ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک سال اپنی کر دیتے ہیں، ایک سال بیگم کی کر دیتے ہیں، ایک سال ابا کی کر دیتے ہیں، ایک سال اماں کی کر دیتے ہیں. یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری. ایک بات. اب آپ بطور احسان اپنے والدین کو ایصال ثواب کے لیے اگر قربانی کرنا چاہیں تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے، اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو والدین یا کسی بھی اپنے عزیز کی قربانی کر سکتے ہیں. ہمارے فتاوی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر صاحب ثروت ہو تو وہ اپنی قربانی کرے اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بہت اس کو ہماتن گوش سماعت فرمایا گیا. جب آدمی قربانی کرتا ہے نا تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اور کل قیامت میں پل صراط وہ اپنے صاحب کو بٹھا کر پل صراط کی راہ طے کرائی، وہ بے شمار اس کے فضائل. اب جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے، وہ صحابہ کرام جنہیں ایک وقت کھانے کو ملتا دوسرے وقت نہیں، خصوصاً اصحاب صفہ، پانی پی کر سحری کرتے، پانی پی کے افطار کر لیا کر. کبھی کبھی جب حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا تو شاید سب کو کبھی ایک کھجور آ جاتی یا آدھی کھجور بھی آ جاتی. ان کا متم نظر کیا تھا؟ وہ کماتے نہیں، کوئی محنت نہیں کرتے، ہمہ وقت حضور کے دربار میں بیٹھے ہوتے کہ چبوترے پر جس کا نام صفہ، کہ جب بھی حضور نکلیں گے حضور کی خدمت میں رہیں گے، حدیثیں سنیں گے، دین سیکھیں گے، اور یہ کام ان کا تھا. اب سوال یہ ہوا کہ جو قربانی کے فضائل اور مناقب ہیں یہ تو مالدار آدمی کے لیے، اب غریب کے لیے کیا؟ جب اس کے پاس پیسے نہیں وہ کیا قربانی کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا منگایا جو چت کبرا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا، یعنی پیر اس کے سیاہ تھے، پیٹ اس کا سیاہ تھا، آنکھیں اس کے سیاہ. حضور علیہ السلام نے اس مینڈے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد دعا پڑھی اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کہا اللہم تقبل منی، اسے میری طرف سے قبول کر لے، من امت محمد من آل محمد، میری پوری امت کی طرف سے، پوری آل کی طرف سے قبول فرمان. اور اس کے بعد فرمایا میرے غلاموں، جو غریب آدمی ہوں جن کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی تو کل قیامت میں میری قربانی اس کے پاس. یہ حضور کا معجزہ، یہ کمال ہے کہ ایک قربانی پوری امت کے کروڑوں غریبوں کے لیے کافی. اب علماء فرماتے اب طریقہ یہ ہے، جب اللہ نے ہمیں مال دیا اپنی قربانی کرے، اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی کریں گے جنہوں نے اپنی امت پر اتنی مہربانی. ایک بات. اب بعض نابالغ بچے اگر مال کے مالک، ان پہ قربانی نہیں، اور اگر بچہ بالغ ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہے جو نصاب زکوٰۃ ہے تو وہ جو جوان ہیں، بالغ بچے ہیں، ان پہ بھی قربانی. اب بچے بالغ ہیں یا نابالغ، ماں باپ مال کے مالک تو بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب. آپ اگر صاحب ثروت ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے، اور پورے گھر والوں کی قربانی آپ پہ واجب نہیں. لیکن کوئی آدمی اگر کر دے تو ان کی طرف سے نفل ہوگی، کیونکہ ان پہ واجب نہیں ہے، آپ پہ واجب ہے. اپنی چھوڑ کر کسی کی قربانی نہیں کر سکتے.